میں تمہاری جگہ ہوتا تو نبیل سکندر سے کبھی شادی نہ کرتا۔ میرا خیال ہے تم اچھی طرح جانتی ہوگی کہ وہ ایک فلرٹ ہے۔ ایسے بندے زیادہ اچھے شوہر ثابت نہیں ہوتے، اور خاص طور پر تم جیسی لڑکیوں کے لیے جن کا تعلق مڈل کلاس فیملیز سے ہو اور جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ یہ زیادہ بہتر ہوتا اگر تم اپنے جیسی کسی مڈل کلاس فیملی میں شادی کر لیتی، مگر تم نے بہت بڑا رسک لیا۔ چلو میں فرض کر لیتا ہوں کہ تم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی اور یہ واحد راستہ تھا، اور کون ہے جو اچھی زندگی نہیں گزارنا چاہتا؟ ہر اچھے چانس کو اویل کرنا چاہیے، تم نے بھی کیا۔ وہ پرسکون انداز میں یوں بات کر رہا تھا جیسے اس کی نہیں کسی دوسری لڑکی کی داستان ہو۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہ سب میں نے بعد میں سوچا تھا، اس نے دل میں اعتراف کیا۔ پھر نبیل کی ڈیتھ ہو گئی، تم نے ممی کے کہنے پر سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، حالانکہ وہ سب کچھ تمہارا تھا۔ کوئی تم سے کسی طرح بھی وہ سب کچھ نہیں چھین سکتا تھا۔ تم نے خود کو ملازمہ بنا دیا۔ کیوں؟ اس گھر کے باقی لوگوں جتنا حق تھا تمہارا ہر چیز پر۔ تم نے پاپا سے نبیل کی جائیداد کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ کسی طرح بھی تمہیں نبیل کے حصے سے بے دخل نہیں کر سکتے تھے، لیکن تم نے کبھی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ پھر مجھ سے شادی کا مسئلہ سامنے آ گیا، تب بھی تم احتجاج یا اعتراض نہیں کر سکی، حالانکہ تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر مجھ سے شادی کے بعد تم نے سوچا کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، اور تم ایک زر خرید غلام کی طرح میری خدمت کرتی رہی، ناز نخرے اٹھاتی رہی۔ تم یقین کرو رمیسا، تمہاری کسی خدمت نے مجھے متاثر نہیں کیا۔ آج کے مرد کو یہ خاموش آنسو اور بے لوث خدمت پسند نہیں آتی، اور میں آج کا مرد ہوں۔ پھر تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ تمہیں اخراجات کے لیے پیسے دوں، آخر یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسے مرد آج کی دنیا میں کم ہی ملتے ہوں گے جو بیوی کے مانگے بغیر بھی اس کی ہر خواہش اور ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ مرد سے پیسے نہیں مانگو تو وہ کبھی نہیں دے گا، اور یہ بات بھی اسے کبھی متاثر نہیں کرے گی کہ بیوی تو روپے بھی نہیں مانگتی۔ اس سے اچھی عورت دنیا میں اور کہاں ہوگی؟ وہ اب کارپٹ کو دیکھنے لگی تھی۔ ماہم تم سے زیادہ بہادر اور مضبوط ہے، اور شاید سمجھدار بھی۔ تم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس سارے مسئلے پر مجھ سے بات کرو تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو سکے، لیکن ماہم نے مجھے اگنور نہیں کیا، نہ مجھ سے خوف زدہ ہوئی۔ وہ ذیشان کا چہرہ دیکھنے پر مجبور ہو گئی، کوئی ایسی ہی بات تھی اس میں کھانا کھاتا تھا، وہ میرے پاس آ کر ہاتھ پھیلا دیتی، مجھے اسے دینا ہی پڑتا۔ میں نے اسے کبھی گود میں اٹھانے کی کوشش نہیں کی، مگر وہ میری گود میں آنا چاہتی تھی، اور میری اجازت لینے کی بجائے وہ میری گود میں آ جاتی۔ اس نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں۔ اس کے نزدیک اہم بات یہ ہے کہ میری گود میں بیٹھنا اسے اچھا لگتا ہے۔ مجھے اس کے لیے بہرحال روپے خرچ کرنے پڑے، کیونکہ اس کو بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھے پاپا کہنا شروع کر دیا۔ اسے اس لفظ کا مطلب نہیں آتا، لیکن مجھے آتا ہے، اور ہر بار جب وہ پاپا کہتی ہے تو میری ذمہ داری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ نبیل کی بیٹی ہے نا، اسے اپنی بات منوانا اور اپنا حق لینا آتا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پر ایک عجیب سا رنگ تھا۔ شاید ماہم نہ ہوتی تو وہ بات کرتے کرتے رک گیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ رمیسا کو اس کی باتوں سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، شاید آج میری بات سے تم کو تکلیف پہنچی ہوگی، حالانکہ میں تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا۔ یہ سب میں نے تم سے آج پہلی اور آخری دفعہ کہا ہے، دوبارہ کبھی نہیں کہوں گا۔ ہم اچھے دوستوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ تم جب چاہو مجھ سے نبیل کے بارے میں بات کر سکتی ہو، مجھے برا نہیں لگے گا۔ میں جانتا ہوں وہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ تھا۔ ماہم جب بڑی ہوگی تو اس سے بھی نبیل کے بارے میں تم بات کر سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رمیسا نہیں جانتی اسے کیا ہوا تھا، وہ بس اٹھ کر ذیشان کے پاس آ گئی تھی اور اس کے سینے سے سر ٹکا کر رونے لگی تھی۔ چند لمحوں کے بعد
اس نے اپنے وجود کے گرد ذیشان کے بازوؤں کی گرفت محسوس کی تھی۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ محل سے واپسی کا سفر آزادی کا سفر تھا۔ آزادی کے سفر کے بعد کہیں کوئی تھکن نہیں ہوتی۔ وہ نبیل کی زندگی میں ایک بڑے گھر کی چاہ میں آئی تھی، لیکن ذیشان کی زندگی میں وہ صرف ایک گھر کے لیے آئی تھی۔ وہ 4 ماہ رہی تھی اور پھر کاش شروع ہو گئی تھی۔ وہ آسمان سے منہ کے بل نیچے گری تھی۔ ذیشان کے ساتھ وہ زمین پر ہی تھی، مگر قدم جما کر کھڑا ہونا سیکھ گئی تھی۔ ہر چیز دھل کر صاف نظر آنے لگی تھی، راستہ بھی، منزل بھی۔ اس نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر بازو پھیلا دیے۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اس نے بارش کا پانی جمع کرنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں سردیوں کی بارش بہت رلاتی ہے۔ ایسا ہر بار تھوڑی ہوتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔